کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی فیڈ بیک دے دیا کریں، مجھے بھی اندازہ ہو کہ میرے اس کاوش کا کوئی رزلٹ بھی نکل رہا ہے یا نہیں، اور میری یہ ادنا سی کوشش اس سے کسی کی زندگی میں تبدیلی بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور یہ لیکچرز ریکارڈ کرنے کا، سینڈ کرنے کا مقصد صرف واہ واہ نہیں چاہنا، اسے اپلائی کریں اور پھر بتائیں کہ آپ میں، آپ کے بچوں میں کیا چینجنگ آئی۔ اور ان کو پڑھنے پڑھانے سے مجھے بھی بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان ایک روش میں چل پڑتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو اس لیے میری بھی یاد دہانی ہوتی ہے، اور میں گاہ بگاہ اپنے لیکچر میں بتاتی بھی رہتی ہوں کہ کس طرح میری بیٹی نے مجھے میرے اسی سوال کا جواب اسی وقت دے دیا جو میں دوسروں کو پڑھا رہی تھی۔ تو آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کی نفسیاتی تربیت انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی نفسیاتی تربیت۔ سوچ اور فکر کے اعتبار سے بچہ ایک اچھا انسان بن جائے، اس کو نفسیاتی تربیت کہتے ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں اسی کے نقوش بچوں کے ذہن پر مثبت ہوتے چلے جاتے ہیں، ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں، چل نہیں سکتا، لیکن اگر آپ اس کو مسکرا کر بلائیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو فطرت نے یہ بتایا ہے کہ اب بلانے والا محبت اور پیار سے بلا رہا ہے، اور اب یہ مجھے غصے کے ساتھ بلا رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس کا تجربہ کیا کہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو بھی اگر غصے سے بلائیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر اس بچے کو یہ سمجھا دیا ہے کہ مجھ سے بات کرنے والا محبت سے بات کر رہا ہے یا مجھ سے بات کرنے والا غصے سے بات کر رہا ہے۔ تو بچوں کی نفسیاتی تربیت میں جو اصول نمبر 1 ہے وہ ہے اچھے انداز سے پکارنا۔ تو پلیز اسے غور سے سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو، ان کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بات بتاؤں گی، اور آپ بہت کچھ سیکھیں گی اور اسے اپلائی کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اچھے انداز سے پکارنا اس لیے بچے کی نفسیاتی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ایسے الفاظ سے بلاتے تھے کہ ان کا دل جیت لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا جس نے چڑیا پالی ہوئی تھی، بلبل پالی ہوئی تھی شاید۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یا ابا عمیر اما فعل الغیر۔ عربی میں یہ اتنی اچھی نہیں آتی، اب نام تو ہے عمیر لیکن ابا عمیر کہہ کر اس کو پکارا کہ تو اب اس بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اسپیشل سمجھایا جا رہا ہے، مجھے اہمیت دی جا رہی ہے، اور بچے کو اہمیت کا احساس ہوگا تو بچے کا دل متوجہ ہو جائے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عمیر تمہارے بلبل کیسا ہے یا تمہاری چڑیا کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی چڑیا یا بلبل مر گئی تھی تو بڑے افسردہ رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہ بگاہ ان سے پوچھتے تھے۔ اب ہمارے بچوں کا کوئی کھلونا ٹوٹ جائے، کوئی پرندہ اڑ جائے تو ہم کہتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے میری چڑیا یا میرا طوطا یا میری گاڑی ٹوٹ گئی، تو ہم کہتے ہیں اب بس بھی کرو، اور لے دیں گے، نیا لے آئیں گے۔ اب ایک چیز سے ان کو دلی دلچسپی ہو جاتی ہے، وہ ان کو اپنی لگتی ہے، وہ جب ٹوٹ جاتی ہے، گم جاتی ہے یا اڑ جاتی ہے تو بڑے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل جوئی کا کام ہوتا ہے۔ ہم یہاں سیکھ رہے تو یہ ہے کہ اچھے انداز سے پکارا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑے ہی بہترین انداز سے پکارا کرتے تھے جس سے بچے کو اہمیت کا احساس ہوتا تھا۔ تو جب بچے کو اہمیت کا احساس ہوگا تو بچے کا دل متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو انسان بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کی گفتگو کرتا ہے بچہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مثلا بچہ اپنی کسی فرینڈز کا ذکر کرتا ہے تو آپ جب کبھی اس سے ملیں، جیسے بھتیجوں سے ملتے ہیں یا بھانجوں سے یا اپنے بچے سے، 1-2 دن گزرے تو کہ کیسا آپ کا وہ دوست، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو پھر بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری ماما میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔
ایک مرتبہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اے میرے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھانجے بھتیجوں کو بھی، اسی طرح شوہر کے بھانجے بھتیجے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی پردے کی اس میں نہیں پہنچے ہوتے شرائط کو، تو آپ انہیں بیٹا کہہ کے ہی سکھائیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، میرا بچہ ایسے نہیں کرتے. تو یہ اچھے انداز سے پکارنے سے بچہ بہت خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھتیجے، یہ جمعۃ الوداع کا دن تھا، میدان عرفات میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس دن اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ ان کو اے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے. اب نام سے پکارنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بھتیجا کہیں، بیٹا کہیں تو اس میں اور زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اور آپ اسی طرح آپ کی میڈ ہیں، آپ کے گھروں میں کام جو کرتے ہیں، عمر میں آپ سے چھوٹی ہیں یا چھوٹے ہیں، تو آپ انہیں بچے کہہ کے، بیٹا کہہ کے، بھائی کہہ کے، دوست کہہ کے پکار سکتے ہیں. جیسے مرد ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، دوست کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ آپ پہ جان چھڑکیں گے، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب وصیت فرمائی تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے. بات ہی دیکھیں کتنے دل کو متوجہ کرنے والی ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرق تو تھوڑا سا ہوتا ہے. آپ دل میں محبت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنائیت والا لفظ استعمال کریں گے تو بچے کا دل قریب ہو جائے گا. پہلے بچے کا دل جیتیں، پھر جو کام اس بچے کو کہیں بچہ کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تم اس حال میں صبح شام کر سکو کہ تمہارے سینے میں کوئی کینہ نہ ہو تو کرو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی جو بھی بات بتا رہے ہیں لیکن اپنائیت کے ساتھ. آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے کہیں میرا پیارا بیٹا، میری پیاری بیٹی، میری جان، میری گڑیا، میرا شہزادہ، میرا پرنس. بہت بچے خوش ہوتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، یا آپ قرآن پڑھیں گے تو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. بہت سے طریقے ہیں. میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ ایک لیکچر جلدی ریکارڈ کر کے بھیجوں گی جس میں آپ سنت کے مطابق جو تربیت ہے، یہ بھی سنتی کا طریقہ ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کو کس طرح بچوں کو حدیثیں یاد کروائی جا سکتی ہیں. کبھی کبھی متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے تھے جو حقیقت بھی ہوتی تھی مگر بچہ مسکرا بھی پڑتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو پکارا اے دو کانوں والے. اب دو کان تو ہر انسان کے ہیں، لیکن جب دو کہہ کے پکارے گا کہ اے دو کانوں والے بچہ، تو اس سے بچہ انجوائے کرتا ہے، مزہ لیتا ہے. بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام کو بدل دیتے تھے. چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زنیب فرماتے تھے، پیار سے جیسے آپ ایمان کو مانی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح بچے کے نام میں تبدیلی کر دینا نام کو اپنائیت کے صیغے کے ساتھ ادا کر دینا ہے. ایسا نام نہیں ہے کہ آپ کہے اے موٹے، اے کانے، اے بھینگے، اے ٹھگنے. یہ نام نہیں، اس نام کو پیار سے بلایا جا سکتا ہے. اس سے بچے میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ بچہ توجہ سے بات کو سنتا ہے، اپنا سمجھے گا تو نصیحت کو پلے باندھے گا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو خطاب کریں تو اچھے انداز سے خطاب کریں. آپ دیکھیں کہ بڑا آدمی ہو، اس کو کوئی شخص روکھے لفظوں میں خطاب کر دے تو کتنا غصہ آتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے تو میری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی. تو جب بڑی عمر کا آدمی چاہتا ہے کہ مجھے احترام کے ساتھ بلایا جائے تو اس کو جب احترام سے کوئی بلائے تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بچے کا بھی معاملہ یہی ہے. اس لیے پہلا اصول یہی ہے کہ اچھے انداز سے بچوں کو بلایا جائے.
چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ لڑک پن کی عمر میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنی تفصیل میں نے پوچھی اتنی کسی اور نے نہیں پوچھی. یعنی یہ ہر وقت پوچھتے رہتے تھے اور ان کو اچھا لگا تو انہوں نے اس کی اور تفصیلات معلوم کی. جب بھی ملاقات ہوئی دجال کے بارے میں یہ ٹاپک ان کو فیورٹ لگا، ان کو اچھا لگا، کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی فرمایا، اے میرے بیٹے، یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ نسب میں بیٹا ہو تو کہیں. اے میرے بیٹے آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. عرف میں ہر بچے کو بیٹا کہا جا سکتا ہے. جیسے پکارتے ہوئے کہیں کہ بچے ادھر آنا، بیٹے تم ایسا کرو. تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے بچے متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ضمنی سا مسئلہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی سوال بچے کریں ان کو جواب دیتے تھے. ہم ایک دیتے ہیں، دوسرا تیسری دفعہ کہتے بس کرو، پیچھے ہی پڑ گئے ہو. اور ہم وہ سمجھتے نہیں کہ یہ بچے کے لیے اب کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. جیسے بعض بچے قیامت کا سن کے بہت پوچھتے ہیں، جنت کا سن کے بہت پوچھتے ہیں. اور میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ دن رات دین کے کام کے سلسلے میں میری بیٹی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سے گزر رہی ہوتی ہے، پاس بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ تو کئی دفعہ طلاق کے ایسے سے بڑے مسائل پوچھنے لگ جاتی ہے، جبکہ عمر ابھی اس کی 9 سال کی ہے. تو میں پھر اس کو بیٹھ کے پراپر اس کا جواب دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں اسے اگنور کروں گی تو پھر وہ دلچسپی لینا چھوڑ دے گی دین کے کاموں میں. تو پھر میں اس کو سارے مسائل کا حل، اور وہ ایسے ایسے سوال اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں جو بڑی ایج کی بھی بچیوں اور بچوں میں نہیں اٹھتے، کیونکہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے کانوں سے نہیں گزرا ہوتا. تو یہ فوراً کہتی ہے اچھا اس کا پھر جواب بتائیں، اچھا اس کا پھر یہ جواب بتائیں. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ بچے کو پیار سے کوئی بات بتائیں گے نا، کوکنگ کرنے کے دوران چلتے پھرتے آٹا گوندتے اپنے کپڑے مشین آپ نے لگائی، آپ ساتھ ساتھ کوئی بات کریں گے نا تو بچہ دلچسپی بھی رہے گا. اور سب سے پہلا اصول جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے، وہ ہے بچوں کی نفسیاتی تربیت میں سب سے پہلا اصول اچھے انداز سے پکارنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.